کل کے جو خان صاحب کا انٹرویو ہے اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ میر جعفر، میر صادق اب وہ نہیں رہے جو نیوٹرل تھے، اب وہ نیوٹرل رہیں گے تو ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیا مطلب لیا جائے کل کے بیان کا، کل کی بات کا؟ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. جہاں تک میر جعفر اور میر صادق کا تعلق ہے، خان صاحب نے خود ہی بتا دیا تھا اپنے جلسے کے اندر کہ انہوں نے کس کو کہا، اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے بات کی تھی. کل جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ آلدو کہ اس حکومتی اتحاد کی پوری کوشش ہے کہ خان صاحب کو اداروں کے ساتھ لڑا دیا جائے. انہوں نے کہا اداروں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی سیٹ اپ کے تحت بے شک الیکشن ہو لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی وہ حکومت کرے جو انتخابات کے بعد یہ خان صاحب کو حکومت لڑانے کی کوشش کری ہے یا ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس یہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ سچویشن دیکھ لیں آن دا گراؤنڈ، جو بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں خان صاحب کی کیا پوزیشن اور حکومت کی کیا پوزیشن ہے. آئے روز حکومت کی جانب سے کچھ نہ کچھ ایسی بات کی جاتی، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب نے عدالتوں کے خلاف یہ بات کر دی، اداروں کے خلاف یہ بات کر دی. اگر خان صاحب کو مسئلہ اداروں سے ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ اداروں کے ہوتے ہوئے الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا وہ تو ایشو ہی نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ مسئلہ ان کا اس حکومت کے ساتھ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت اس کے پاس اتنی لیجٹیمیسی نہیں ہے کہ یہ نیا آرمی چیف لے کے آئے، اس لیے کہ باقی جو فوج کی سینئر قیادت ہے پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ سب اہل بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آرمی چیف بن سکتا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ان کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس حکومت کی لیجٹیمیسی کی ہے. 85 سیٹوں والا بندہ جب وزیر اعظم بنا، تو پھر وہ محب وطن ہونا چاہیے، وہ کس کے لیے تھا؟ اگر سبھی میرٹ پر ہیں تو پھر وہ محب وطن ورڈ کس کے لیے تھا؟ محب وطن دیکھیں پاکستان آرمی کا تو سپاہی سے لے کے جنرل تک ہر کوئی محب وطن ہے، پر مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کو اپوائنٹ کرنے کے جو لوگ اپوائنٹ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ، ان کی لیجٹیمیسی پہ ایشو ہے. کوئی آپ ایک شخص جو عدالتوں کو مطلوب ہوں، جو لندن میں بیٹھے ہوں، ان سے مشاورت کر کے آرمی چیف لگائیں گے تو میرے خیال میں یہ تو انسٹیٹیوشن کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انسٹیٹیوشن کیا یہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک ہے. تو ان کا یہ موقف ہے. جہاں تک اداروں کا تعلق ہے میرے خیال میں چاہے کوئی بھی آئینی اور قانونی وزیر اعظم ہو، ادارے کے اندر اتنے اہل لوگ موجود ہیں جو آگے آ کے قیادت سنبھال سکتے ہیں. اداروں کا ایشو نہیں ہے، یہ سیاسی ایشو ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کل سے انہوں نے مذہب کارڈ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. اور جس طریقے سے وہ مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں کہ سینئر نون لیگ کی قیادت ٹویٹر کے اوپر جس قسم کے پیغامات دے رہی ہے، تو ایشو یہ ہے کہ سیاست میں آپ ہار چکے ہیں تو آپ نے یا اداروں سے لڑانا ہے یا مذہب کارڈ استعمال کرنا ہے. بٹ دا ایشو از کہ وہ 85 سیٹ والے نہیں ہیں نا، وہ اتحاد ہے، وہ 13 جماعتوں کا اتحاد ہے. اور تبھی تو عدم اعتماد کی تحریک آئی، تبھی تو کامیاب ہوئے، تبھی تو خان صاحب کی حکومت گئی نا. 85 سیٹس تو نہیں ہے نا، وہ 13 سے زیادہ اتحاد ہے. تو پھر الیکشن کا نام سن کے ان کے اوپر ایک دم سے کپ کپی کیوں تاری ہو جاتی ہے؟ لڑیں نا الیکشن، خان کو 9 حلقوں میں ہرائیں ایک دفعہ اور فارغ کریں اور قوم کو اس بحرانی کیفیت سے نکال دیں. عمران خان کا تو بیانیہ اسی دن سیلاب کے اندر بہ جائے گا جس دن اس کو شکست ہو جائے گی. اگر یہ چیز مان لی گئی کہ بھائی وہ عددی اکثریت میں زیادہ ہے تو پھر جو خان صاحب عددی اکثریت کی بات کرتے ہیں تو وہ والی دلیل تو پھر ویسے ہی منٹ میں ہی ختم ہو گئی. تو پھر یہ کون سی دلیل ہے؟ نہیں، یہ دلیل ہے نا کہ آپ الیکشن جیتیں گے تو آپ آئیں گے نا، آپ کی الیکشن جیتے گا جو بھی وہ آ کے حکومت بنائے گا. خان صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے حوالے حکومت کر دو یا میرے حوالے تعیناتی کر دو. دیکھیں یہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے نا کرن، یہ جواب ہے اس بیانیے کا جو علی بھائی کی جماعت کہتی تھی کہ عمران خان نیا آرمی چیف جو لے کے آ رہا ہے اس سے ہمیں مسئلہ ہوگا. تو یہ بحث تو پی ڈی ایم نے شروع کی نا کہ خان صاحب جب آئینی وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ان کو ایشو تھا کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ آرمی چیف خان نے کہاں سے لانا تھا؟ کسی اور جگہ سے تو نہیں، اسی آرمی میں سے آنا تھا نا. پرابلم یہ کہ یہ دونوں طرف سے مسئلہ ہے نا، یہ خان صاحب کو بھی تو مسئلہ ہے. یہی تو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تعیناتی نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اداروں کا ایشو نہیں ہے، یہ لوگوں کی سیاسی جنگ ہے. سیاست میں آپ اداروں کو مت گھسیٹیں، الیکشن کروائیں، جو بھی الیکشن جیت جائے گا وہ ملک کا آئینی وزیر اعظم ہوگا، وہ تعینات کر دیں. بریگیڈیئر احمد سعید منہاج صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں. السلام علیکم سر. علی صاحب، یہ خان صاحب اگلی حکومت آنے تک جنرل باجوہ کو برقرار رکھنے کی تجویز دے رہے ہیں. سر حکومت کیا جواب دے گی اس پر، کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ مجھے ذرا یہ بتائیے گا میر صادق جو تھا اس کا کیا وہ کوئی سیاستدان تھا؟ اس کا کس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ تعلق تھا؟ مجھے ذرا اس کے اوپر بھی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. ہلاکو خان کیا کوئی سیاستدان ہوتا تھا؟ کوئی سیاستدان کیا جانور یا نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ سیاستدان کی تو ویسے ہی وابستگی کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. تو آج اگر یہ یو ٹرن لے رہے ہیں تو کم از کم کچھ معذرت ندامت کا ہی اظہار کر دینا. یہاں پہ اس طرح سے بالکل سمجھتے ہوئے کہ جی جس طرح عوام ساری باتیں بھول گئی ہیں آ کے اب یو ٹرن لے لیں تو یہ تو کوئی ہضم نہیں کرے گا. اب آ جائیں جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ جی اگلی حکومت آ کے اگلا چیف آف آرمی ویسے سر اگر جن کے بارے میں کہا گیا ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر سیاسی پارٹیز کو کس بات کا اعتراض ہے؟ دیکھیں میں تو آگے آ گیا ہوں نا. میں نے تو صرف آپ سے کہا کہ کم از کم اب اتنی اخلاقی جرت پیدا کریں کہ ٹی وی کے اوپر اپنی غلطی اور ندامت کا اظہار کر سکیں. میں تو اس کے اوپر اس سے آگے بحث ہی نہیں کر رہا ہوں. گزارش یہ ہے
کہ جہاں تک آئین میں نے پڑھا کرن اس کے اندر عمران خان کی خواہش کی یا میری خواہش کی تو کوئی وہاں پہ جگہ موجود نہیں ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ, آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ایک قانون عمران خان صاحب کی اپنی حکومت آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2020 کے اندر چیمپئن کر کے گئی ہے, جس کے اندر میری جماعت نے بھی ووٹ دیا تھا. اس کے مطابق وزیر اعظم صاحب جب یہ ریلیف اور یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے فارغ ہوں گے, جب وہ مناسب سمجھیں گے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دینی ہے, یا جو باقی ان کے پاس ڈیفنس منسٹری سے پینل آئے گا لیفٹیننٹ جنرلز کا, جو سینئر موسٹ جنرلز ہوں گے, جو ہماری نظر کے اندر بالکل جن کی لائلٹی بھی بالکل اسٹیٹ کے ساتھ موجود ہے اور جو 30 سال کی پروفیشنل ایکسلنس کے تھرو رائز کر کے لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, تو ان کے دیکھیں قانون کے اندر گنجائش موجود ہے. جب وزیر اعظم صاحب جو ان کا پریروگیٹو ہے جب وہ اس کو بیٹھ کے اسیس کریں گے تو وہ ملک کے مفاد کے اندر جو بہتر ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. پر آج ہمیں اس کو کنٹروورشل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے قانون بنایا تھا نا, اس کے مطابق میرٹ پہ قانون کے مطابق آگے چلیں گے چیز. پر جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ بات یاد رکھیے گا کرن کہ اب یہ آ کے جو مرضی کہانی بیچنے کی کوشش کریں, ریاست کے مفادات کے اوپر جب ایک وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے نکالا گیا تھا اس نے کیا کھلواڑ کیا, یہ وہ چیز ہے جو تاریخ کے اندر لکھی جائے گی. مجھے بتائیں خارجہ پالیسی کے ساتھ کیا مذاق ہوا, مجھے بتائیں انہوں نے جو معاشی فیلڈ کے اندر جو دہشت گردی کرنے کی کوشش کی وہ شوکت ترین کی کال چلائے نا, شوکت ترین کی کال چلائے نا, جس نے آپ کے ملک کی ڈیفالٹ کو انجینئر کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہ کس کی لینڈ لائن کو استعمال کرتے ہوئے فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی ترغیب کی گئی. تو جو وہ نیشنل لیڈر ہے وہ آپ کی تاریخ میں لکھا گیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ہو یا ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس کا کردار اس ملک کے مفادات کے ساتھ کس قسم کا رہا ہے. آپ لوگوں نے سبق سیکھ لیا ہے, اگر سب کچھ پھر سے خان صاحب کے ساتھ ایک پیج پر آ جاتا ہے تو پھر آپ لوگ تنقید نہیں کریں گے. دیکھیں میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. سیاست کے اندر آپ کی چند ریڈ لائنز ہونی چاہیے ساری جماعتوں کے لیے. خان صاحب کی تجویز کے بعد سر آرمی چیف کی یہ جو ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کی تقرری ہے یہ آگے بڑھ سکتی ہے کیا؟ اس مطالبے میں وزن ہے سر, نئے آرمی چیف نئی حکومت لگائے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن, آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. حالیہ دنوں میں یہ جو چیف آرمی سٹاف کے متعلق ایک پبلک کے لیے ایک بحث جاری ہے کہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی نئے چیف آرمی سٹاف لگائے جائیں گے, میرے خیال میں اس کی بالکل قطعی ضرورت نہیں ہے. اس عہدے کو جو کہ ملک کا ایک انتہائی معتبر ریسپیکٹبل ایک عہدہ ہے, اس کو پبلسائز کر کے جلسوں میں ڈسکس کر کے اس کو ایک پولیٹیسائز کر کے میرے خیال میں ہم اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. آپ کا سوال ابھی کہ جو عمران خان صاحب نے کل جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہماری یا جو بھی نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری ہوگی, وہ آ کے ڈیسائیڈ کرے کہ چیف آرمی سٹاف اگلے کون ہوں گے یا جس کو مرضی وہ سلیکٹ کرتے ہیں. اس کو کیوں پولیٹیسائز کر رہے ہیں؟ ابھی امپریشن جو پبلک میں جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا چیف ہوگا, یہ نون لیگ یا اس کا فار دیٹ میٹر پی ڈی ایم کا چیف ہوگا. چیف آرمی سٹاف پاکستان کے چیف آرمی سٹاف ہیں, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے. اب اس میں جون 2022 کے اندر ڈی جی ایس پی آر نے بھی آ کے کلیئر کٹ اپنی پوزیشن لی ہے. انہوں نے کلیئر بتایا کہ جنرل باجوہ نہ وہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اور نہ جب ان کو آفر کی جائے گی تو اس کو ایکسیپٹ کریں گے. Now having said that جیسے میرے دوست فرام پی ڈی ایم بھی کہہ رہے ہیں کہ آئین میں اور اس کے ایکٹ جو 2020 والا ہے اس کے اندر ایک شک موجود ہے کہ آپ ایکسٹینشن کر سکتے ہیں پرووائڈڈ آپ کو اس طرح کے حالات جو ہیں وہ فیس ہو رہے ہوں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ایکسٹینشن کی طرف ہم سوچ رہی ہے آرمی. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو شاید ڈی جی ایس پی آر آ کے اس کو کلیئر کٹ کرتے, لیکن شاید وہ بھی اس کو اوائڈ کر رہے ہیں کہ ان نیسیسری کسی ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے.